محمد وآل محمد روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله أعلم يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي
إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم؟ سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين وجبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل العائل القرور السرور. اللهم اغني كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اغض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب.
اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب چلے رن کو شاہ کرب و بلا، جب چلے رن کو شاہ کرب و بلا، اور شور خیموں میں تھا قیامت کا، حسین بیٹی کو گود میں جو لیا، اس نے رو کر پدر سے یہ پوچھا، ارے بابا اتنا مجھے بتائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، اس قدر آپ کا ہے خشک گلا، آہ بھرنے کا حوصلہ نہ رہا، کس طرح لوریاں سنائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، اپنے جذبات کر لیے قابو، آپ نے ذات کر لیے آنسو، زخم دل کے اس طرح چھپائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، آخری بار دیکھ لوں چہرہ مجھ کو جانے یقین ہے کیوں بابا، آپ اب لوٹ کر نہ آئیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، کوئی باقی نہیں رہا بابا، آپ خود جا کے لائے ہیں لاشا، ارے اپنی خاطر کسے بلائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، حسین بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور درویش رو کے اتنا کا
تم سے پہلے نہ خلد جائیں گے، کیا سکینہ قبول پائیں گے۔ فاتحہ۔ الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ حضرات، کلام الہی میں ایک سے زیادہ سوروں کا جز ہے یہ آیت مبارکہ، جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو ذائقہ موت سے دوچار ہونا، یا ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا۔ عام طور پر جب قرآن مجید کے ان الفاظ کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس پر سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو عمومی طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ میسج دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی شخص کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور ہر شخص کے لیے فنا ہے، اور ہر شخص کو ایک نہ ایک دن ہلاک ہو جانا ہے، اور ہر شخصیت کو فنش ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تمام ہو جانا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس قسم کی قرآن مجید میں کچھ آیات اور بھی، مثلا سورہ رحمان میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، یعنی ہر شے کے لیے فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ ہر شے کے لیے فنا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فنا ہر شے کے لیے ہے، اور انسان بھی ایک شے ہے تو انسان کے لیے بھی فنا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہو رہا ہے کہ کل حالک،
ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، تو جمادات، نباتات، حیوانات، انسانات، جہاں بھی شے کا اطلاق ہے وہاں ہلاکت یقینی ہے، ضروری ہے، اور ہر شے کے لیے ہلاک ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں خداوند عالم فقط یہ بتانا نہیں چاہتا کہ ہر شے کو ہلاک ہو جانا ہے، یا ہر انسان کو تمام ہو جانا ہے، یا ختم ہو جانا ہے، یا فنا ہو جانا ہے، بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے ذائقہ موت، یعنی موت کے ساتھ ذائقے کے لفظ کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ موت میں بھی ایک ذائقہ، صلوات پر محمد۔ اب عزیزوں، وہ ذائقہ اگر شیریں ہے تو دنیا میں ہر شخص کو موت کی تمنا کرنا چاہیے، اور اگر ذائقہ تلخ ہے تو ہر آدمی کو موت سے خوفزدہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں نہ تو ہر شخص موت کی تمنا کرتا ہے جس سے معلوم ہو کہ موت کا ذائقہ شیریں ہے، اور نہ ہر آدمی موت سے خوفزدہ ہوتا ہے جس سے معلوم ہو کہ موت کا ذائقہ تلخ۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر ایک کے لیے نہ موت کا ذائقہ شیریں ہے، نہ ہر ایک کے لیے موت کا ذائقہ تلخ۔ دیکھیے، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان جس شے سے ڈرتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ جس شے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس سے ڈرتا ہے۔ عام طور پہ لوگ موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک بات بڑی خوبصورت سی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ موت سے بچنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، اس لیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، تو اب موت تو آنا ہی آنا ہے۔ اب وہ نوجوانی میں آئے، جوانی میں آئے، بڑھاپے میں آئے، بستر پر لیٹ کے آئے، کسی کو قتل کر دیا جائے تو اسے موت آئے، حادثے میں موت آئے، عالم صحت میں موت آئے، اچانک موت آئے، یا اڑیاں رگڑ رگڑ کے موت آئے، موت تو ہر ایک کے لیے آنا ہی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی طرح سے انسان موت سے بچ نہیں سکتا، حالانکہ ہمارے ائمہ تحریم وہ ہیں کہ جو اللہ کے قادر مطلق ہونے کے مظہر ہیں، اور ان کے اقتدار میں اور ان کے اختیار میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کسی معصوم کا ایسا کوئی قول ہمارے سامنے نہیں آیا کہ کسی معصوم نے یہ کہا ہو کہ ہم تمہیں موت سے بچا لیں گے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، کسی نے کہا ہو کہ ہم تمہیں موت سے بچا لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی معصوم کا، کسی امام کا کوئی وعدہ بھی نہیں ہے کہ ہم تمہیں موت سے بچا لیں گے، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ موت ہر ایک کے لیے ہے۔ تو اب بھائی جو چیز یقینی ہے اور اللہ نے کہہ دیا، ایک فیصلہ کر دیا، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جسے ہم نے نہ دیکھا ہو اور ہمیں اس پر ایمان لانا ہو۔ ہم آئے دن یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، آج ان کا انتقال ہو گیا، کل ان کا انتقال ہو گیا، پرسوں ان کا انتقال ہو گیا، ابھی صبح ہم سے گفتگو ہوئی، دوپہر میں خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ بھائی موت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، اور ہمیں بھی ایک نہ ایک دن موت آنا ہی آنا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیے عزیزوں، موت سے نہیں بچا جا سکتا، لیکن جہنم سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ اور عرض کر دیا کہ موت سے بچا جا سکتا، جہنم سے بچا جا سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ نہیں بچا جا اس، اور جس سے بھائی جب موت سے نہیں بچا جا سکتا، لیکن موت سے بچنے کی کوشش ہر آدمی کرتا ہے۔ یہ سب تدبیریں اسی لیے تو ہوتی ہے نا کہ آدمی موت سے بچ جائے، کہ بھائی سردی ہو رہی ہے تو گرم کپڑے پہن لیے جائیں، بیمار نہ ہو جائیں تاکہ موت سے محفوظ رہیں، یہ ہے وہ ہے، تمام تدبیریں ہوتی ہیں۔ تو آدمی موت سے بچنے کی ہر کوشش کرتا ہے اور موت سے ڈرتا بھی، لیکن جہنم سے بچا جا سکتا ہے۔ اور غور فرما رہے، جہنم سے بچا جا سکتا ہے، لیکن جہنم سے بچا جا سکتا ہے تو بچنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ میں کہا بھائی جہنم سے کیسے بچا جائے؟ میں کہا بھائی جھوٹ نہ بولیے، جہنم سے بچ جائیے، بے ایمانی نہ کیجیے، جہنم سے بچ جائیے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔
غیبت نہ کیجیے جہنم سے بچ جائیے گا، کار خیر کیجیے جہنم سے بچ جائیے گا، امام حسین کی مجلس میں تشریف لے آئیے جہنم سے بچ جائیے گا، اپنی نیت صاف رکھیے جہنم سے بچ جائیے گا، اہل بیت سے محبت رکھیے جہنم سے بچ جائیے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کی انسان کو کوشش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ خالی موت سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، بھئی موت تو آنا ہی آنا ہے، لیکن موت آنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کچھ باتیں اس وقت میں بالکل صاف صاف آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ آج کل عالم یہ ہے کہ آدمی اس بات کی تو کوشش کرتا ہے کہ اور فکر اس بات کی رہتی ہے کہ اگر ہم مر گئے تو ہمارے بچوں میں کیا ہوگا۔ تو میری بات بری ہے تو ہمارے کیا ہوگا، حق نہ دو اس لیے بچوں کے کام آ جائے، تھوڑی سی ہتھیار ہمارے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھنا ہے؟ یہ پیسہ اس طرح سے اس طرح سے جمع کر لو، یہاں کر لو، یہ پلاٹ خرید لو، یہ مکان خرید لو، کس لیے خرید لو؟ کہا اس لیے کہ یہ ہمارے بچوں کے کام آ جائے گا۔ کیوں؟ میں کہا صاحب اگر ہم مر گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اما کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ جب آپ مر گئے تو آپ کا کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد ایک صلوات اور پڑھے پر محمد بات سمجھیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا کہ بھئی ہم مر گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ارے بھیا بچوں کا وہی ہوگا جو ہمارا ہوا، اس لیے کہ ہمارا رازق بھی اللہ ہے اور ہمارے بچوں کا رازق بھی اللہ ہے، تو بچوں کا تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ لیکن آپ اس بات کی فکر کیجئے کہ مرنے کے بعد آپ کا کیا ہوگا، جب قبر میں جائیں گے تو آپ کا کیا ہوگا، جب حشر میں جائیں گے تو آپ کا کیا ہوگا، برزخ میں آپ کا کیا ہوگا، روز حساب آپ کا کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلی فکر تو اس بات کی کیجئے کہ آپ کا کیا ہوگا۔ دیکھیے عزیزوں، اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا انسان کے اوپر واجب ہے، ان کو اس لائق بنا دیا جائے، ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ بہرحال وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر بالکل ضروری ہیں اور بہت یقینی ہے کہ اس کے اوپر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا، انہوں نے کہا بھائی 10 پلاٹ ہم نے چھوڑ دیے، اب ہمارے بچے محتاج نہ رہیں گے۔ دیکھیے اگر آپ نے کسی لائق بچوں کو نہ بنایا تو آپ 10 نہیں 100 پلاٹ چھوڑ دیجیے۔ ایک صلوات پڑھیں اور محمد اب میں آپ کی خدمت پہ کیا عرض کروں، ہم رہتے لکھنؤ میں لیکن نہ معلوم کہاں کہاں مجلس پڑھنے جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے، نہ معلوم کہاں کہاں جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہمارے دادا کی 56 گاؤں کی زمینداری تھی اور خود مانگ کے بیڑی پی رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد تو بھیا یہ 2-4 پلاٹ میں کیا ہوگا۔ اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دیکھیں برا بالکل نہ مانیے گا اس وقت میری باتوں کا، میں یہ باتیں بہت ضروری ہیں لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب یہ پلاٹ چھوڑ دیں گے، وہ مکان چھوڑ دیں گے، یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو کم سے کم بچے بھی سوچیں گے ہمارے ابا ہمارے لیے اتنا چھوڑ کے گئے۔ کچھ بھی نہیں سوچیں گے بچے، کچھ نہیں سوچیں گے۔ آپ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ جو کچھ بھی چھوڑ کے جائیے گا آپ کے مرنے کے بعد بچے کسی سے بات کریں گے تو یہی کہیں گے کہ ہم اس کے برابر والا پلاٹ بگڑا تھا، ابا نے خریدا ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھے بھائی محمد والے، ایک صلوات پڑھے بھائی محمد والے، میری بات سمجھ، ایک صلوات پڑھے بھائی محمد والے۔ وہ بچے یہی کہیں گے ارے ابا نے اس محلے میں خریدا، اس وقت ان کے اختیار میں تھا، اس محلے میں خرید لیتے تو اس وقت ہم کسی اور پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو میری بات سمجھیے تو میں عرض کر رہا ہوں، تو حقیقت میں فکر اس بات کی کیجئے کہ آپ کا کیا ہوگا۔ دیکھیں جناب ناظر عباس صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اب جب چلے گئے تو چلے گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی چلا جائے، بڑے مومن اور متقی اور پرہیزگار شخصیت کے حامل تھے۔ میں انہی کو اپنی نگاہ میں رکھ کے مجلس پڑھ رہا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ یہاں سے چلے گئے، اب جب چلے گا میں کہا صاحب یہ مکان چھوڑ کے چلے گئے، چھوڑ ہی کے تو گئے، ساتھ لے کے تو نہیں گئے نا، یہ مکان چھوڑ کے گئے، جو کپڑے پہنتے تھے وہ چھوڑ کے گئے، بینک میں جو پیسہ تھا وہ چھوڑ کے گئے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، ہر آدمی کی زبان پہ یہی تو ہوگا۔ میں نے کہا بھائی یہ چھوڑ گئے، 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 لیکن 19 بار جو زیارت کی وہ چھوڑ کے نہیں گئے۔ ایک صلوات پڑھے بھائی محمد والے، ایک صلوات پڑھے بھائی محمد والے،
ایک صلوات اور پڑھتے ہیں محمد دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نمونہ عمل ہے وہ لوگوں کے لیے، اور خاص طور سے اس وقت میں جو گفتگو کر رہا ہوں عام طور پر ذاکرین، علماء، خطبہ، غربا سے بات کرتے ہیں، میں غربا سے نہیں بات کر رہا ہوں، میں پیسے والوں سے بات کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد یہ پلاٹ خرید لیا، یہاں مکان بنا لیا، یہاں کمپلیکس بنا لیا، یہاں کرایہ دار رہ رہے ہیں، یہ دکان خرید لی، وہاں 80 لاکھ کی خرید لی، وہاں 50 لاکھ کی خرید لی۔ ارے بھیا جو کچھ خریدا سب یہیں چھوڑ کے جاؤ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے زیارت کے لیے گئے تو وہ 1 لاکھ روپیہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد سمجھیے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کار خیر میں خرچ کیجئے، اس لیے کہ جو آپ کار خیر میں خرچ کرتے ہیں، میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو یقیناً وہ پیسہ آپ اپنے بچوں پر خرچ کیجئے، لیکن خدا کے لیے موت آنا ہے، لہذا کچھ نہ کچھ اپنے اوپر بھی خرچ کیجئے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد بات سمجھیے، کچھ نہ کچھ اپنے اوپر بھی خرچ کیجئے، اور اتنا خرچ کیجئے کہ یہ آخرت میں آپ کے کام آئے، یہ آخرت میں آپ کے کام آئے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، جس طرح کا اب ظاہر سی بات ہے بھائی، جیسا پیسہ آپ خرچ کریں گے ویسے ہی آخرت میں آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ خرچ کریں گے ویسے ہی آپ کو آخرت میں اس کا صلہ ملے گا۔ اب یہ مجلس ہے، یہ ماتم ہے، یہ عزاداری ہے، یہ غربا کی مدد ہے، یہ بیواؤں کی سرپرستی ہے، اس طرح کے جتنے امور ہیں جو آپ انجام دیں گے وہ انشاءاللہ آخرت میں آپ کے کام آئیں۔ یہی مقصد۔ اب 19 مرتبہ زیارت کے لیے گئے، ہر سال تیار رہتے تھے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، میں کہا زیارت کے لیے چلے جائیں، زیارت کے لیے چلے جائیں، ہر سال زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہر سال زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں اکثر تو ایسا ہوا ہے کہ ایک سال میں کئی بار زیارت کے لیے گئے۔ اور ابھی جو پہلی مجلس ہوئی تھی کازمان میں، اس میں ماشاءاللہ تشریف لائے تھے، اور جب تشریف لائے تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت بھی آمادہ تھے کہ کوئی اگر قافلہ جا رہا ہو، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے قافلے نہیں جا پا رہے ہیں، لہٰذا وہ آمادہ تھے کہ اگر کوئی قافلہ جا رہا ہو تو ہم زیارت کے لیے چلے جائیں، ہم زیارت کے لیے چلے جائیں۔ تو آپ ذرا غور کیجیے عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے پیسے کا بالکل صحیح استعمال۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد کہ بھائی صحیح استعمال ہے کہ جو پیسہ ہمارا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے خرچ کر دیا ہے کہ یہ بعد میں ہمارے ہی کام آئے، سمجھ رہے ہیں آپ، ہمارے ہی کام آئے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا میں سے جاتے ہیں تو جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بظاہر چھوڑ کے بھی جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ کچھ غور کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی شب بیداری قائم کر کے چلا گیا، ایک صلوات پڑھے پر محمد کوئی مسجد بن رہی تھی، اس میں انہوں نے کچھ رقم لگا دی، کچھ خرچ کر دیا، اور اس کے بعد وہ مسجد ظاہر سی بات ہے کہ مسجد یہی ہے، وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن اب یہ چیزیں جب تک باقی رہیں گی اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ان تک پہنچتا رہے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو انسان کو کوشش اس بات کی کرنا چاہیے کہ بھیا ہم عذاب سے بچیں، کوشش اس بات کی ہو کہ ہم جہنم سے بچیں۔ موت سے تو بچ ہی نہیں سکتے، تو جب موت سے بچ ہی نہیں سکتے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنے سے کیا فائدہ؟ کوشش اس بات کی کیجئے کہ ہم عذاب الہی سے بچیں، کوشش اس بات کی کیجئے کہ ہم جہنم سے بچیں۔ تو اب جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہ بھائی جہنم سے بچنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سے دور رہنا پڑے گا، اور جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ان پر عمل بھی کرنا پڑے گا جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو اب جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں کہاں جانا ہے، کس کے در پر جانا ہے، کون لوگ ہیں جنہوں نے جہنم سے بچانے کا وعدہ کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہل بیت اطہار نے انسان کو موت سے بچانے کا وعدہ نہیں کیا، لیکن عذاب سے بچانے کا وعدہ کیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد کیا ہے، وعدہ نہیں کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کائنات میں کون ہے کہ جس نے یہ وعدہ کیا کہ بھائی ہم تمہاری قبر میں آئیں گے؟ کوئی ہے جس نے وعدہ کیا ہو کہ ہم تمہاری قبر میں آئیں گے؟ کسی کا کوئی بھائی ہے جس نے کہا کہ ہم تمہاری قبر میں آئیں؟ کسی کے بیٹے نے کہا کہ ہم تمہاری قبر میں آئیں گے؟ کسی کے چچا نے کہا کہ ہم تمہاری قبر میں آئیں گے؟ محلے کے مولوی صاحب نے کہا کہ ہم تمہاری قبر میں آئیں گے؟ کسی جناب نے کہا کہ ہم تمہاری قبر میں آئیں گے؟
قبر میں کون آئے گا؟ کہ قبر میں مولائے کائنات آئیں گے. اور دنیا کتنے جلدی انسان سے پیچھا چھٹانا چاہتی ہے، یہ سامنے کی باتیں ہم عام طور پہ اس طرح کی مجلس پڑھتے نہیں، لیکن مشاہدات جو ہیں وہ بہت کچھ بتاتے ہیں کہ آپ کبھی غور کیجئے گا، کسی کی تدفین میں شرکت کرنے کے لیے جائیے تو ذرا غور سے حالات دیکھیے تو بہت کچھ آپ کو احساس ہوگا. لوگ پہنچ تو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کسی کی تدفین کے بعد بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، لیکن جب قبر بن جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جب فاتحہ پڑھا جاتا ہے تو کبھی کبھی آپ ذرا غور سے اس منظر کو دیکھیے کہ کتنی تیزی سے لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور دو آدمیوں کے بیچ سے ایک آدمی ہاتھ اندر نکالے دے رہا ہے اور قبر کے اوپر انگلیاں رکھے ہوئے ہے اور جلدی جلدی پڑھ کے بھاگنا چاہ رہا ہے. اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ دنیا کتنے جلدی پیچھا چھڑانا چاہتی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد یعنی ایک 5-7 منٹ رکنا جو ہے وہ لوگوں کو دوبھر ہوتا ہی نہیں ہوتا. سارے مناظر میرے خیال میں ہم نے بھی دیکھے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ 5-7 منٹ اور رک جائیں تو آرام سے پڑھ کے چلے جائیں، لیکن وہ بھی لوگوں کو دوبھر ہوتا ہے، بیچ سے ہاتھ نکالے دے رہے ہیں اور ایک گھٹنا ٹیکے دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا بہت جلدی انسان سے پیچھا چھڑانا چاہتی، لیکن مولا متقیان فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری قبر میں آنے والا ہوں، میں تمہاری قبر میں آنے والا ہوں. تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی کیا ہے؟ دنیا کے لیے علی کو چھوڑ دینا یا علی کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ بھئی قبر میں آنے والے تو مولا کائنات ہی ہیں. قبر میں تو مولا علی آئیں گے. اب لوگ کہتے ہیں جب مولا علی آ جائیں گے قبر میں تو مولا کائنات آئیں گے تو اس کے بعد جب فرشتے سوال کریں گے تو ہماری زبان لڑکھڑائے گی، اور جب زبان لڑکھڑائے گی تو مولا کائنات ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ توحید کیا ہے اور نبوت کیا ہے اور عدل کیا ہے اور امامت کیا ہے اور قیامت کیا ہے. عزیزوں ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب ہم کو سمجھانے کے لیے ہے، تسکین دینے کے لیے ہے، ورنہ آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب قبر میں خود مولا کائنات آ گئے تو اب کسی سوال کا بھی سوال کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد بس میں نے بات کو تمام کیا. اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہوں کہ صاحب قبر کے اوپر ہمارے یہاں ہاتھ قبر کے اوپر رکھ کر انگلیوں کو زمین میں اس میں مٹی میں گاڑنے کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کی جاتی ہے. اب سو کال انٹلیکچوئلس جن کو ہر چیز پر اعتراض کرنے کی عادت ہوتی ہے کہ اس کی کیا ضرورت، ایسی کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھ لیا جائے. یہ کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھنا ہماری نشانی نہیں، دوسروں کی نشانی. آپ جانتے ہیں مقصد کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے، جب بی بی کی شہادت ہو گئی تو مولا کائنات گھر آئے، رات بھر گفتگو ہوتی رہی بچوں سے بی بی کے سلسلے میں، اور صبح کو نماز پڑھی گئی اور اس کے بعد کوئی آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا علی چلیے. لوگ وہاں جمع ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فاطمہ کی قبر کھودیں گے اور اس کے بعد میت کو نکالیں گے اور نکالنے کے بعد ہم نماز جنازہ پڑھیں گے. وہ مولا علی کے جن کو ابھی تک جلال نہیں آیا تھا، جنہوں نے ابھی تک تلوار نہیں اٹھائی، اپنے حق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، خلافت کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، فدق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، ان علی نے تلوار دکھا دی اور تلوار لے کے اور وہ لباس پہن کے جو جنگ کے موقع پہ پہنا کرتے تھے وہ لباس پہن کے مولا کائنات بقی میں پہنچ گئے اور جا کر قبر سیدہ پہ بیٹھ گئے اور لوگوں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ ہے قبر فاطمہ زہرا. اس لیے کہ 40 قبروں کے اور نشان بنا دیے تھے اور لوگ ایک نیزہ لے کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اصل قبر کون ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ یہ ہے قبر سیدہ. اور دیکھو ابھی تک میں نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن اگر کسی نے ایک کنکری قبر سیدہ سے اٹھا لی تو پھر اس کا سر اس کے تن پر باقی نہ رہے گا. تو آپ کو پتا ہے جب علی کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے، چہرے پر جلال دیکھا تو لوگوں نے کہا یا علی ہم تو خالی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے تھے، آپ نہیں چاہتے تو ہم چلے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم چلے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد کہا ہم تو کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھ کے چلے جا رہے ہیں. یہ وہیں سے طریقہ چلا رہا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھیے. ہم کھڑے کھڑے فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ انگلیوں کو قبر کی مٹی میں داخل کیا جائے اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کی جائے. کیوں سورہ قدر کی تلاوت کی جائے؟ کہ اس لیے سورہ قدر کی تلاوت کی جائے کہ سورہ قدر کی فضیلت یہ ہے
کہ سورہ قدر کی تلاوت انسان کو حشرات الارض کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، حشرات الارض کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اب یہ حشرات الارض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حشرات الارض کا مطلب ہوتا ہے کیڑے مکوڑے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بیکٹیریا اور یہ وائرس یہ بھی اسی کی تعریف میں آتے ہیں، لہذا اس سے بچنے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ سورہ قدر کی تلاوت کی ضرورت اس دور میں بھی ہے۔ تو حشرات الارض کے شر سے محفوظ رکھتی ہے سورہ قدر کی تلاوت۔ آپ کسی عالم سے پوچھئے، جا کے کسی مولوی سے پوچھئے، اس کے علاوہ کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں، مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا، کہ اس میں انگلیوں کو اس لیے داخل کیا جاتا ہے اور سورہ قدر کی تلاوت کی جاتی ہے کہ جب سورہ قدر کی تلاوت ہم کریں گے تو ہماری انگلیوں سے جو ریز نکلیں گی، جو شعائیں نکلیں گی، وہ قبر کے اندر جائیں گی، اور جب وہ شعائیں قبر کے اندر جائیں گی تو جو میت ہے، جو جنازہ ہے، وہ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ بات سب کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی؟ کہاں سب کی سمجھ میں آتی ہے۔ اب آپ ہمیں انصاف سے بتائیں کہ اگر قرآن صامت کی چند آیتیں ہمارا جیسا خاطی انسان کسی کی قبر کی مٹی میں انگلیاں داخل کر کے پڑھ دے تو ہماری انگلیوں سے وہ شعائیں نکلتی ہیں، وہ ریز نکلتی ہیں جو میت کو کیڑے مکوڑوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ تو اگر کسی کی قبر میں خود قرآن ناطق تشریف لے آئے، صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے امالی شیخ صدوق، بہت ہی معتبر اور مستند کتاب ہے، اکثر علماء کہتے ہیں، اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، امالی شیخ صدوق۔ بہت سے ہمارے جید علماء ہیں جن کی کتابیں امالی کے نام سے چھپی، امالی شیخ مفید، امالی شیخ صدوق، جن کی کتابیں امالی کے نام سے چھپی۔ یہ کسی کتاب میں رکھا جاتا ہے، یہ بزرگ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، میں بچوں کے لیے عرض کر دوں، یہ امالی جو ہے یہ املا سے بنا ہے۔ املا کا مطلب ہوتا ہے ڈکٹیشن، سمجھتے ہیں نا آپ؟ ڈکٹیشن، جیسے بچوں کو املا پہلے بولا جاتا تھا، ڈکٹیشن بولا جاتا ہے، تو کسی کو ڈکٹیٹ کرنا، مطلب کوئی بات ہم بول رہے ہیں اور کوئی دوسرا اس کو لکھتا جا رہا ہے۔ تو یہ کتابیں جو امالی کہلاتی ہیں، کہنے کا مقصد اس کا صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ ان علماء نے اپنے ہاتھوں سے کتابیں نہیں لکھی۔ اب اس سلسلے میں دو باتیں بیان کی جاتی ہیں، میں دونوں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک بات تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ مثلاً شیخ صدوق نے اپنی زندگی میں جو تقریریں کی یا جو گفتگو کی اپنے شاگردوں کے سامنے، تو ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کے شاگردوں نے ان تقریروں کو جمع کیا، اور جب جمع کیا تو ایک کتاب تیار ہو گئی، اس کتاب کو امالی شیخ صدوق کہا جاتا ہے مثلا۔ تو امالی اس طرح سے بھی تیار ہو۔ اور ایک دوسری بات بھی کہی جاتی ہے جو علماء ہی بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو کتابیں امالی کے نام سے چھپی ہیں، یہ علماء کا وہ شاہکار ہے کہ انہوں نے زندگی بھر تو دین کی خدمت کی، کتابیں لکھتے رہے، تحریر کرتے رہے، لیکن جب ان کا بالکل آخر وقت آیا، یعنی جب ان کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے تھے، بستر پر لیٹے رہتے تھے اور نماز بھی اسی طرح لیٹے لیٹے پڑھتے تھے، تو صرف گفتگو کر سکتے تھے، تو ان کے شاگرد ان کے بستر کے چاروں طرف اکثر جمع رہتے تھے، تو ایسے موقع پر وہ گفتگو کرتے تھے اور بولتے تھے، اور جب وہ بولتے تھے تو ان کے شاگرد لکھتے تھے، اور اس طرح سے کتاب مرتب ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے کتاب مرتب ہوتی تھی۔ لیکن یہ تو آپ مانیں گے کہ اس سے بھی نقطہ نکال لینا مولا کا کرم ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے موقع پر وہ بولتے تھے، اور جب وہ بولتے تھے تو ان کے شاگرد لکھتے تھے، اور جب شاگرد لکھتے تھے تو کتاب مرتب ہو جاتی تھی۔ اس طرح سے بھی بہت سی کتابیں مرتب ہوئیں جس سے آج مراجع کرام تک استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک جملہ کہوں گا کہ بھئی یہ ہمارے علماء ہیں، یہ معصوم نہیں، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، یہ صاحبان عصمت نہیں، ہم انہیں امام نہیں کہتے، ہم انہیں ولی نہیں کہتے، ہم انہیں معصوم نہیں کہتے، ہم انہیں پیغمبر نہیں کہتے، ہم انہیں نبی نہیں کہتے، لیکن ان کی شان یہ رہی، آپ کچھ غور نہیں کر رہے ہیں، یہ علماء ہیں، ان کی شان یہ شیخ صدوق ہیں، یہ شیخ مفید ہیں، ان کی شان یہ رہی کہ آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں، پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن بول رہے ہیں، اور جب یہ بول رہے ہیں تو ان کے شاگرد لکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم کا کوئی عضو کام کرے یا نہ کرے، لیکن ذہن کام کر رہا ہے۔ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، جب میں عرض کر رہا ہوں
لیکن ذہن کام کر رہا ہے. بھائی اگر ذہن کام نہ کرے تو پھر کیسے ڈکٹیٹ کریں؟ اگر ذہن کام نہ کرے تو پھر کیسے املا لکھوائیں؟ پھر کیسے یہ کتابیں مرتب ہوں؟ تو بھیا جب ہمارے علماء کے ذہن کے اوپر ان بیماریوں کا اثر نہیں ہوتا تو ہلکے سے بخار کا اثر رسول کے ذہن پر کیسے ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد. بس قبلہ مجلس تمام ہو رہی ہے تو امالی شیخ صدوق میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث تحریر ہے. اور دیکھیں اسی میں سارا دین ہے کہ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ پر امید نہ ہو جاؤ. دیکھیں اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں. خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سماعت فرما. اسی کا نام دین ہے, اسی کا نام مذہب. فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ پر امید نہ ہو جاؤ کہ گناہوں پر دلیر ہو جاؤ. اللہ اکبر. خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے. فرمایا اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ پر امید نہ ہو جاؤ کہ گناہوں پر دلیر ہو جاؤ, اور اللہ کے عذاب سے اتنا زیادہ خوف زدہ بھی نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. بس عزیزوں بات تمام ہو رہی ہے. دیکھیے عزیزوں اللہ نے ڈرایا بھی ہے لیکن ڈرانے کے بعد گنجائش بھی رکھی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ اپنے امر کو عدل اور احسان کے ساتھ انجام دیتا ہے. عدل بھی ہوتا ہے اور احسان بھی ہوتا ہے. لہذا معصومین نے ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ تم اپنے لیے ہمیشہ اللہ سے فضل کی دعا کرو, عدل کی دعا نہ کرو, احسان کی دعا کرو, انصاف کی دعا نہ کرو. اس لیے کہ اس کا احسان ہوگا, اس کا فضل ہوگا, تبھی تمہاری بخشش ہوگی. ورنہ اگر خالی انصاف ہوا یا عدل ہوا تو شاید تم کہیں ٹھہرتے ہوئے نظر نہ آؤ. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کون شفاعت کرے جہاں اپنے ہی اعضاء و جوارح اپنے ہی خلاف گواہی دے رہے ہوں, سوا نیزے پہ آفتاب ہو, وہاں کون کس کی شفاعت کرے؟ لیکن اس کے آگے اللہ نے کہا الا باذنہ, سوائے ان کے کہ جنہیں اذن ملا ہوا ہے. آپ نے کچھ غور کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ کون ہے جو کسی کی شفاعت کرے؟ یہ ہے عدل, اور یہ الا باذنہ ہے احسان. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قیامت کے جتنے حالات بیان کیے جاتے ہیں یہ ہے اللہ کا عدل, اور مولا کائنات کا اپنے محبوں کو بخشوانا جو ہے اللہ کا احسان. ایک صلوات پڑھے پر محمد کچھ چیزیں اللہ نے اللہ سے پہلے بیان کی ہیں اور کچھ چیزیں اللہ نے اللہ کے بعد بیان کی ہیں. اب عزیزوں ذاکرین بھی دو طرح کے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بعد بھی جاتے ہیں. بس آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اللہ سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں ان کو قبر میں خالی سانپ دکھائی دیتا ہے. خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہوئیے. جو اللہ سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں ان کو قبر میں خالی سانپ دکھائی دیتا ہے, اور جو اللہ کے بعد تک جاتے ہیں ان کو سانپ کو چیرنے والا بھی نظر آتا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد چیرنے والا بھی نظر آتا ہے. بس عزیزوں میں نے بات کو تمام کیا. خداوند عالم مرحوم کے درجات کو عالی کرے. ہر مجلس میں پہنچتے تھے اور ہر محفل میں پہنچتے تھے اور برابر زیارات کے لیے جاتے تھے اور تمام امور خیر انجام دیتے تھے, اور گھر میں بھی اپنے مجلس کرتے تھے. ہر نوچندی کو مجلس ہوتی اور آپ حضرات تشریف لاتے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ان کے بیٹے جاری رکھیں گے ہمیشہ, اور مجلس اسی طرح ہوتی رہے گی. اور خداوند عالم نے ان کی اولادوں کو بھی اہل بیت کے چاہنے والا بنایا, محب اہل بیت بنایا, مجالس پہ شرکت کرنے والا بنایا. ہمارے ظہیر عباس بھائی ہیں, ان کے دیگر بھائی ہیں, برابر مجالس پہ شرکت بھی کرتے ہیں, اور خالی شرکت نہیں کرتے بلکہ نہ معلوم کتنے پروگرام ایسے شہر میں ہوتے ہیں کہ جس میں ان کی ہر طرح سے شرکت ہوتی ہے. دامے درمے سے خنے, اور خداوند عالم ان کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. عزیزوں ایک زائر کے اصال ثواب کی مجلس ہے. ایک روایت جو ہمارے بچپن میں اکثر علماء و ذاکرین اور خطبہ پڑھا کرتے تھے,
جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مصائب میں کوئی نئی بات ہم آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتے، جو آپ سنتے رہتے ہیں وہی عرض کرنا ہے. ہاں عزیزوں، ایک زائر کی اہمیت کیا ہوتی ہے یہ ہم نہیں جانتے. زائر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے جس کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں. آقا حسین سے زیادہ کون جانے گا کہ زائر کا مرتبہ کیا. اور یہ واقعہ میں اس لیے بھی بار بار پڑھتا ہوں کہ دیکھیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کسی کربلا یا کسی امام باڑے کے منتظم ہوں یا ذمہ دار ہوں، یا آپ کے گھر میں مجلس ہو اور لوگ آنے والے ہوں، تو آنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، میں سمجھتا ہوں اس کا سبب بھی اس واقعے سے ملتا ہے. ایک بی بی تھی، شہر حلہ میں رہتی تھی. کربلا سے کچھ فاصلے پر شہر ہے حلہ. حلہ میں رہتی. روزانہ امام حسین کے روضے کی زیارت کے لیے آیا کرتی. کوئی دن ہو، جاڑا ہو، گرمی ہو، برسات ہو، کوئی موسم ہو، یہ بی بی آقا حسین کے روضے کی زیارت کے لیے آتی تھی. آگے زری سے لپٹ جاتی تھی. کبھی جناب علی اکبر کا نام لے کر روتی تھی، کبھی 6 مہینے کے علی حضرت کے مصائب بیان کر کے آنسو بہاتی، کبھی حضرت عباس کا تذکرہ کر کے گریا کرتی تھی، کبھی آقا حسین کی شہادت بیان کرتی تھی. روز آتی تھی، روز. ایک دن آئی، 30 سال ہو گئے آتے ہوئے. اب 30 سال میں ظاہر سی بات ہے بوڑھی ہو گئی تھی. آئی، اب جسم میں وہ طاقت نہیں تھی. اس دن حرم امام حسین میں مجمع بہت زیادہ تھا، بھیڑ بہت زیادہ تھی. کچھ دیر باہر بیٹھ کے انتظار کیا کہ مجمع کم ہو، زائرین کی کچھ کمی ہو تو ہم اندر جائیں، جا کے زری سے لپٹ کے روئیں. جب دھیرے دھیرے مجمع چھٹنے لگا، یہ انتظار کرتی رہی، مجمع کم ہوا، اندر گئی، رونا شروع کیا. اب تو ماشاءاللہ 24 گھنٹے حرم امام حسین علیہ السلام کھلا رہتا ہے، لیکن ابھی چند سال پہلے تک ایک وقت مقررہ پر حرم کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے. تو بہرحال اس وقت بھی ایسی دستور تھا. تو ایک وقت ایسا آیا کہ سب حرم سے باہر چلے گئے. اب حرم میں صرف وہاں کے خادم تھے اور یہ بی بی تھی. تو خادم نے آگے بڑھ کے اس سے کہا کہ بی بی اب سب چلے گئے، اب تم بھی اپنے گھر چلی جاؤ. یہ بی بی رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، اور کچھ گراں گوش بھی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، سن نہ سکی. اس نے پھر کہا، اس نے پھر نہ سنا، پھر کہا، پھر نہ سنا، اس نے پھر کہا، اس نے پھر نہ سنا. جب اس نے کئی بار کہا اور اس نے نہ سنا تو خادم کو کچھ جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی، اور اس نے عزیزوں اذیت دینے کی خاطر نہیں، میں بہت احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، کسی دشمنی میں نہیں، عداوت میں نہیں، چونکہ بار بار کہہ رہا تھا اور یہ نہیں سن رہی تھی، لہذا اس نے روزے کی جھاڑو اٹھائی، جارو، اور اس کو آہستہ سے اس کی پشت پر مارا. اس کا مقصد تھا کہ یہ میری طرف متوجہ ہو جائے. اس نے آہستہ سے وہ جھاڑو، وہ جارو اس کی پشت پر مارے. لیکن عزیزوں، یہ اہل بیت کی چاہنے والی بی بی امام حسین کی زائرہ خوددار بھی بہت تھی. زری کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھا، اور پھر زری کی طرف دیکھا. اس کے بعد کہا آقا حسین میں 30 سال سے آپ کے روزے باہر گئی، آج مجھے میری محنت کا بڑا اچھا صلہ ملا ہے. اے آقا حسین میں چاہ رہی ہوں اب کبھی آپ کے روزے بناؤ. بہت بڑی بات اس نے کہہ دی، آقا حسین اب کبھی آپ کے روزے بناؤ. لے کے باہر نکلی، سواری میں بیٹھی اور اپنے گھر چلی گئی. خادم نے اسے ایک معمولی سا واقعہ سمجھا، جیسے ہم اکثر سمجھ لیتے ہیں، معمولی سا واقعہ ہے. یہ اس نے دربار برخاست کیا، اور سید مہدی جو اس وقت امام حسین کے روضے کے کلید بردار تھے، جن کے پاس روضے کی چابیاں رہتی تھیں، جا کے ان کو چابیاں دیں. اپنے گھر میں آیا، اپنے بستر پر لیٹ گیا. لیکن سید مہدی جو روضے کے کلید بردار تھے، ان کو تو کچھ معلوم نہیں کہ حرم میں کیا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ جب نصف شب گزر گئی، آدھی رات گزر گئی، تو ان کے کانوں میں آواز آئی کہ سید مہدی. یہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی خادم پکار رہا ہے، تو میں نے کوئی توجہ نہ کی. پھر آواز آئی، انہوں نے پھر توجہ نہ کی، پھر آواز آئی. ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کون مجھے بڑی دیر سے پکار رہا ہے، میرے سامنے کیوں نہیں آتا. بس جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، ویسے ہی آواز آئی، بھائی سید مہدی یہ حسین تمہیں بڑی دیر سے پکار رہا ہے. اللہ اکبر. اور تم کوئی جواب بھی نہیں دیتے. بس انہوں نے یہ سنا تو یہ اٹھے اور سر پا برہنا دوڑتے ہوئے روضہ امام حسین کی طرف آئے.
آگے کیا دیکھا کہ دروازے اپنے آپ کھلے ہوئے ہیں، قفل ٹوٹا ہوا ہے اور قندیلوں میں شمع روشن ہے. یہ اندر داخل ہوئے، زری کے قریب پہنچے، جا کے دیکھا کہ کوئی اور نہیں ہے. اب یہ بھی تنہا اور زری بھی سامنے تنہا، کوئی ظاہر بھی نہیں ہے، کوئی خادم بھی ساتھ نہیں ہے. دیکھا کہ آقا حسین زری اقدس سے باہر نکلے ہوئے، یعنی کمر تک امام حسین باہر نکلے ہوئے. عالم یہ ہے کہ ایک ہاتھ زری پر رکھے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ سے اپنی کمر سنبھالے ہوئے. انہوں نے سلام عرض کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا آقا حسین. اب چاہنے والے تھے، زندگی میں پہلی بار آقا حسین کو دیکھا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. جب کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا تو کہا آقا کیا ابھی تک حضرت عباس کے مرنے کا صدمہ کم نہیں ہوا؟ آپ سنیں گے کیا کہا کہ وہ غم تو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، لیکن آج ایک اور صدمہ پہنچ گیا. کہا کہ کیا صدمہ پہنچا؟ کہ ایک میری زائرہ تھی، روز میرے روزے پہ آتی تھی، 30 سال ہو گئے جو اسے آتے ہوئے، روز آتی تھی، میری زری سے لپٹ لپٹ کے روتی تھی. آج بھی وہ آئی تھی، میری زری سے لپٹ کے رو رہی تھی، بہن کر رہی تھی، لیکن فلاں خادم نے اس کی پشت پر جاروں مار دی. اس کے آگے کا جملہ ایسا ہے کہ کلیجہ پھٹ جائے. آقا حسین فرماتے ہیں اب دیکھیں ظاہر کا مرتبہ کیا ہے، ظاہر کا رتبہ کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے اس جاروں کا صدمہ میری پشت پر ہوا ہے. جاؤ جا کے اسے بلا کے لاؤ، اگر وہ راضی نہ ہوگی تو پھر میں بھی راضی نہیں ہوں گا. سید مہدی واپس ہوئے، خادم کے گھر گئے، اسے بلایا، اسے کہا تو نے کیا غضب کیا، سارا واقعہ بیان کیا. اور اسی وقت ان لوگوں نے ہلا کا سفر اختیار کیا. اب ہلا آئے، صبح ہو گئی تھی، کسی مسجد میں نماز پڑھی. اب لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ بتاؤ کہ وہ بی بی کون ہے جو روز آقا حسین کے روضے پر جاتی ہے. وہ بی بی اسی صفت کی وجہ سے مشہور تھی، لہذا اس کے گھر پہنچنے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی. یہ پہنچ گئے اس کے گھر، جا کے دق الباب کیا. وہ بی بی گھر سے باہر آئی. اب جو خادم کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ شاید یہ معذرت کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اس نے کہا تم ہمارے پاس معذرت کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، مجھے تو اپنے آقا حسین سے شکایت ہے، اور میں اپنے آقا حسین سے کہہ کے آئی ہوں کہ کبھی آپ کے روزے بنا. سید مہدی نے رونا، جیسے ہی اس نے سنا اور جیسے ہی یہ سنا کہ آقا نے فرمایا کہ اس کا صدمہ میری پشت پر ہوا، بس ادھر چاہنے والی سے برداشت نہ ہوا اور سواری کا اہتمام کیا. چلی ان لوگوں کے ساتھ آئی کربلا اور روضہ امام حسین کے قریب آئی. اب عجیب حال تھا اس بی بی کا، سر و سینہ پیٹ رہی تھی، منہ پر تماچے مار رہی تھی. دوڑتی ہوئی روضے کے اندر گئی، جا کے زری سے لپٹ گئی. لپٹنے کے بعد رونے لگی، لیکن بس آخر تمام ہونے انداز ہوئی. نام لے کے ماتا اتنی سی بلا سے آپ نے کس طرح اور جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری عبادت قبول فرما، اور جو واسطہ محمد والے محمد کے مہمان خادم مجلس اور بانیان مجلس کی دلی مقاصد کی تکمیل فرما، اور جو واسطہ محمد والے محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی دعوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے آئیں. اور دیگر جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارے شمار فرما. ذات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما. غم کی رات ہے آئی، آئے تم نہیں بابا، غم کی رات ہے آئی،
خبر میری تم پہ ہے نظر میری یاری 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 رن میں ہے میرا بھائی آئے تم نہیں بابا رن میں ہے میرا بھائی آئے تم نہیں بابا یاری 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 نشانی پیامبر نے بابا میرے اکبر نے یاری 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 سینے پر سینا کائی آئے تم نہیں بابا سینے پر سنا کھائے آئے تم نہیں بابا یاری 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 دل دھڑک سے جاتا ہے جیسے کوئی آتا ہے یاری 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 جب کبھی ہوا آئی آئے تم نہیں بابا جب کبھی ہوا آئے تم نہیں بابا یاری 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 دونوں ہاتھ کٹوا کر تو رہا ہے دریا پر یاری 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 میرا شیر صاحب آئی آئے تم نہیں بابا میرا شیر صاحب آئے تم نہیں بابا یاری 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 اس نشیب تک جا کر لاش سے بہلا کر یاری 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 میں سکینہ کو لائی آئے تم نہیں بابا سکینہ کو لائے آئے تم نہیں بابا یاری 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 بنت فاطمہ ماں ہے دیتی تھی صدا ماں ہے یاری 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 ہر طرف تنہائی آئے تم نہیں بابا ہر طرف تنہائی آئے تم نہیں بابا یاری 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 حسین 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 حسین